نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیر کامل چینل ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ آج جو وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ قرآن کریم کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ میری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایسے وظائف جو ہے وہ شیئر کروں جو یا کہ احادیث سے ثابت شدہ ہوں یا قرآن کریم سے ان کا تعلق ہو، اور الحمدللہ میں ہمیشہ کامیاب بھی رہی ہوں اس اپنے مشن میں۔ میں یہی کوشش کرتی ہوں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اللہ سے مانگنا ان کو آئے، کیونکہ انسان کو پوری دنیا میں اگر کوئی ذات جو ہے وہ عطا کر سکتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، جو عطا کرتی ہے اور بعد میں جتلاتی بھی نہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کیجئے کہ آپ اللہ سے مانگیں، اللہ سے رجوع کریں۔ تو آج جو وظیفہ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 ہے، جو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اس کو آپ نے صبح و شام میں کسی بھی وقت آپ نے پڑھنا ہے، کسی بھی مقصد کے لیے، چاہے آپ کا ایسا کام ہے جو کہ اٹکا ہوا ہے، نہیں ہو رہا ہے، اس کے لیے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا وہ کام، آپ کا وہ مقصد، آپ کی وہ حاجت اللہ تعالی فوراً قبول کر دیں گے۔ یہ ایسا پاورفل عمل ہے، ایسا انشاءاللہ تعالی آپ کو کرنے سے ہی آپ کو اس کا فائدہ آپ کے سامنے نظر آئے گا، کیونکہ قرآن کریم کی اس آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں ایک عاجزی ہے، ایک انکساری ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے اس طریقہ سے مانگیں گے جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں تو آپ کی حاجت کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔ کرنا آپ نے کیا ہے کہ آپ نے 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے۔ صلاۃ الحاجت کی نیت کے بارے میں آپ ہمیشہ پوچھتے ہیں، تو صلاۃ الحاجت کی نیت جو ہے وہ صلاۃ الحاجت کے کہہ کر ہی جو ہے وہ کی جائے گی کہ 2 نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے آپ پڑھیں گے اور اسی طرح سے آپ اس کی نیت کریں گے، اور اس کے بعد آپ سلام پھیرنے کے بعد آپ 313 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے سورہ فاتحہ کی آیت ہے، اور سورہ فاتحہ کے بارے میں مختلف روایات میں اس کو سورہ شفا بھی کہا گیا ہے، سورت کو اس کو، اور بہت سارے اس کے نام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور مختلف روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مختلف ناموں سے پکارا ہے، اور یہ ایک التجا بھی ہے۔ اس میں دنیا اور آخرت کے بارے میں سوالات ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے اللہ تعالیٰ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ روز جزا تک کے مالک ہیں، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، مالک یوم الدین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کو، اپنے رب ہونے کو اس میں اس طرح سے بتا رہے ہیں کہ جو انسان اس چیز کو مانتے ہوئے مجھ سے مانگے گا کہ میں ہی رب ہوں، میں ہی دینے والا ہوں، رب العالمین، سارے جہانوں کا مالک ہوں، جو یہ ذہن میں اپنے اس چیز کو بٹھا لے گا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی مدد نہیں کرنے والا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ کیوں ہم مانگتے ہیں؟ کیونکہ یا اللہ تو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے۔ جو انسان اس طریقے سے اس چیز کو سمجھ کر جو ہے وہ اللہ سے مانگتا ہے کہ میرا مدد کرنے والا یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، تو اس انسان کو کبھی اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے ہیں۔ آپ اس
وظیفہ کو کریں گے تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے سوا میری مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کی مدد کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں آپ کے ساتھ بہت سے وظائف جو ہیں وہ اس قسم کے شیئر کرتی رہی ہوں جو کہ حدیث سے مبارکہ سے ثابت ہے، اور جن لوگوں کو اللہ کی ذات پر یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے تو ان کی مدد اللہ اسی طرح سے کرتے ہیں، انسان جو ہے وہ حیران ہوتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام جب صرف اللہ سے مانگتے تھے تو فرشتے ان کی مدد کے لیے اتارے جاتے تھے، باقاعدہ قرآن کریم کی آیات ان کے لیے نازل ہوا کرتی تھی جن میں ایسے ایسے فیصلوں کو اللہ بدل دیتے تھے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ سے جڑنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ تو ہمیشہ سے میری کوشش رہتی ہے کہ آپ کو اللہ کے قریب کروں، ایسے وظائف بتاؤں جو آپ کو اللہ کے اور قریب کر دیں، اللہ سے مانگنے والا بنا دیں۔ آپ میری اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اللہ کے قریب لائیں، انشاءاللہ تعالیٰ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ مجھے آپ کمنٹ باکس میں لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کی کمنٹس کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ اور اگر آپ کسی اور وظیفہ کی یا کسی اور عمل کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ میں لکھ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کمنٹس اس کے مطابق میں وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہو جاؤں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اسی کے ساتھ اجازت ہے، اللہ حافظ۔